وہ بات کر رہے ہیں، لیکن سب تو وڈی گل یہ ہے کہ جدو وہ گل کرتے نا ساڈے جس طرح اشرف آصم جلالی صاحب جدو وہ گل کرتے نا تو مرزا انجینئر نوں ادا چبھدی انہوں دی گل جداں سٹیل دا کل نہیں چبھدا۔ پرسنلی محبت کی جا رہی ہے اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک نعمت ہے۔ او بھائی آ دے ساڑھے لیے تو بھی مصیبت ہے تو ساڑھے لیے سارے مشرک مصیبت نے۔ یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن مجید، اور قرآن مجید میں پارہ نمبر ہے جی 28 اور سورت ہے سورۃ الممتحنہ، پہلی آیت ہے، غور سے سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گا یہ مرزا انجینئر بندہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ سوال میرا یہ ہے کہ کیوں دعا کی جا رہی ہے؟ کیا اس نے اسلام کو فائدہ دیا؟ اس نے کیا مسلمانوں کو فائدہ دیا؟ کیا اس نے قرآن کی تشریحات بہت اچھے انداز میں کر دی ہے؟ کیا اس نے جوگ در جوگ لوگوں کو مسلمان بنا دی ہے؟ کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رسالت کا اقرار اور اظہار کر لیا؟ کیا کیا اس نے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہے دارو براٹھی، مرزا انجینئر نے اس کے ساتھ انتہائی عقیدت و محبت کا جو ہے وہ اظہار کیا ہے، اور مرزا انجینئر نے باقاعدہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا لیکچر جو ہے وہ ریکارڈ کیا ہے، اور اس لیکچر میں مرزا انجینئر اس کی جو ہے وہ کافی تعریف کرتا ہوا دکھائی دے رہا، کہیں آئی لو یو کہہ رہا، کہیں کہہ رہا مجھے اس سے پرسنلی بڑی محبت ہے۔ وہ کلپ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، لیکن سب سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو دارو براٹھی ہے وہ آپ شاید جانتے ہوں گے، نہیں جانتے تو آپ جان جائیں گے انشاءاللہ، کہ وہ بندہ ہندو ہے، اور جو ہندو ہے وہ جانتے ہیں کہ وہ بتوں کی پوجا کرنے والے ہیں، جو بتوں کی پوجا کرتے ہیں یقیناً وہ مشرک ہیں، اور جو مشرک ہوتے ہیں وہ پلید ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں وہ دار اسلام سے خارج ہوتے ہیں، جو مشرک ہوتے ہیں وہ اللہ رسول کے دشمن ہوتے ہیں، اسلام کے دشمن ہوتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہوتے ہیں۔ ان سے جو ہے وہ محبت کا اظہار کرنا سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان سے کس بنا پر جو ہے وہ محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ مرزا انجینئر جو ٹائٹل لگایا نا، سب سے پہلے وہ آپ ٹائٹل دیکھیے گا ذرا، اس کے بعد پھر میں مرزا انجینئر کی آپ کو کلپ دکھاتا ہوں، یہ دیکھیے ذرا، دارو براٹھی کو دعوت حق۔ اچھا یہ تو ہو گیا ٹائٹل، جو اس کا آغاز ہو رہا ہے بالکل ابتدا میں جو مرزا انجینئر کہہ رہا ہے نا، اب وہ ذرا اس کا کلپ سن لے، پھر آپ کو جو ہے وہ جس کو پنجابی میں کہتے ہیں نا دودھ دا دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا۔ لیکن یہاں پر بھی میں رک کر یہ بات کہنا چاہوں گا کہ بالخصوص یہ میری بات ان لوگوں سے ہے کہ جو واقعی حق جاننا چاہتے ہیں، کیونکہ جو بالکل مرزا کے قریب جڑے ہوئے ہیں نا، مجھے نہیں لگتا کہ مرزا اور ان کو جو ہے وہ ہدایت ملے گی، کیونکہ یہ بے باکی میں زبان درازی میں یہ اس قدر آگے بڑھ چکے ہیں نا کہ یہاں سے پلٹ کر جو ہے وہ آنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ویسے بھی جب بندے کا دماغ جو ہے وہ مفلوج ہو جائے نا اور حواس جواب دے جائیں تو پھر بندہ جو ہوتا ہے نا وہ جو دل میں آئے وہ کہتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ جو بلیلر مرغی ہے، اس کا جو گند مند کچرا جو اٹھانے والی ایک وہ آتی ہوتی کیا اس کو کہتے ہیں، گاڑی آتی ہے، ڈرم بڑے بڑے انہوں نے رکھے ہوتے ہیں، جو اس کی آنتڑیاں وغیرہ خون بلڈ جو بھی اور اس کی گردنیں وغیرہ جو بھی کچرا وچرا جو ہوتا ہے وہ لے کے جب جاتے ہیں نا، جہاں سے گزرتے ہیں نا تو پورا محلہ جو ہے وہ بدبودار ہو جاتا ہے۔ لیکن جو گاڑی کے بیچ میں ہوتے ہیں نا، انہوں نے نہ تو کوئی کپڑا رکھا ہوتا ہے اور نہ ہی ان کو کسی قسم کی جو ہے بدبو آ رہی ہے۔ اس کی وجہ کیونکہ وہ اس میں رہ کے جو ہے نا ان کی جو وہ حص ہوتی ہے نا وہی مر جاتی ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ بدبو آ رہی ہے نہیں ہے، پورا محلہ جو ہے ویسے کپڑا رکھا ہوتا ہے اور جو ہے وہ پتہ نہیں کس قسم کے منہ بنا رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی فکر نہیں جو گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے جو مرزا کے ساتھ ہے نا، یہ اس کی سن کے عادی ہو چکے ہیں، ان کے جو ہے نا دل دماغ یہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے، پردے پڑ چکے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ مرزا انجینئر کیا بکواس کر رہا ہے، کہاں پر وہ صحیح بات کر رہا ہے، کہاں پر وہ غلط بات ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ آج تک مرزا انجینئر ان سب کو بدھو بنا کے رکھا ہوا ہے، بدھو بنا کے رکھا ہوا ہے، جو نام دینا آپ دے سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ کلپ سن لیجیے گا، پھر اس کے بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ قرآن پاک کا حوالے پیش کرتا ہوں۔ 2 کلپ میں نے اور مرزا کے سنانے ہیں، پھر پانی کا پانی اور دودھ کا دودھ ہو جائے گا۔ سنیے ذرا۔ انڈیا میں ایک یوٹیوبر ہیں دھرو راٹھی حافظہ اللہ تعالی من الجنت والناس، ہو اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے اور ان کے لیے سچائی کا راستہ جو ہے وہ آسان کر دے، آمین۔ اچھا، جہاں تک یہ بات رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے سچائی کا راستہ آسان کرے، چلو یہ تو بندے کو دعا کرنی چاہیے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ کہنا مشرک کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائے، سوال میرا یہ ہے کہ کیوں دعا کی جا رہی ہے؟ کیا اس نے اسلام کو فائدہ دیا؟ اس نے کیا مسلمانوں کو فائدہ دیا؟ کیا اس نے قرآن کی تشریحات بہت اچھے انداز میں کر دی ہے؟ کیا اس نے جوگ در جوگ لوگوں کو مسلمان بنا دی ہے؟ کیا انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کی عظمت اور رسالت کا اقرار اور اظہار کر لیا؟ کیا کیا اس نے؟ کچھ بھی نہیں نہ کیا۔ سنیے، 1 منٹ ٹھہریے ذرا، یہ ہے میرے ہاتھ میں قرآن مجید، اور قرآن مجید میں
پارہ نمبر ہے جی 28 اور صورت ہے سورۃ الممتحنہ، پہلی آیت ہے، غور سے سنیے گا پھر آپ کو سمجھ آ جائے گی یہ مرزا انجینئر بندہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودۃ وقد کفروا بما جاءکم من الحق۔ ترجمہ سماعت کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اب جو یہودی ہیں، جو ہندو ہیں، جو مشرک ہیں، کیا وہ اسلام کے دشمن ہیں یا نہیں؟ اللہ رسول کے دشمن ہیں یا نہیں؟ مسلمانوں کے دشمن ہیں یا نہیں؟ تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ ان کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ آگے سنیے، تم انہیں خبریں پہنچاتے ہو دوستی سے حالانکہ وہ منکر ہیں۔ اچھا کس چیز کا منکر ہیں؟ قرآن بیان کرتا ہے اس حق کے جو تمہارے پاس آیا۔ ہمارے پاس کیا حق آیا؟ قرآن۔ ہمارے پاس حق کیا آیا؟ اسلام۔ ہمارے پاس حق کیا آیا؟ اللہ رسول کے فرمان۔ تو جو بندہ ان چیزوں کا ہی منکر ہے تو قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تم ان کو اپنے دوست مت بناؤ، اور یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس کی حفاظت کرے۔ یار اولیاء اکرام پر بہتان، اولیاء اکرام پر زبان درازی، اور جو دین کے محافظ علماء اکرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، ان کے خلاف کتے سے بھی لمبی لمبی زبانیں، اور پھر بولنے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے، لکنتی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جہاں بات آ گئی ایک مشرک آدمی کی، جناب آئی لو یو کہا جا رہا ہے، اس سے محبت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ آگے سنیے ذرا تاکہ آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارے جو علماء ہیں نا وہ ایسے نہیں بولتے، آخر بیچ میں کوئی وجہ تو ہے نا۔ سنیے ذرا۔ دھروف راٹھی جو ہے نا جی، یہ میں سمجھتا ہوں اس دور کے لیے بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اور میں پرسنلی ان سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ پرسنلی محبت کی جا رہی ہے، اور معاذ اللہ اللہ تعالیٰ کی وہ ایک نعمت ہے۔ او بھائی آ دے ساڑھے لیے تم ہی مصیبت ہے، تو ساڑھے لیے سارے مشرک مصیبت نے۔ ہمارے لیے جو نعمت ہے نا وہ علماء ربانیین ہیں، ہمارے لیے جو نعمت ہے وہ اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے صدیوں سے دین لے کر ہم تک جو ہے وہ پہنچایا ہے۔ آج مرزا انجینئر جو بسم اللہ پڑھ رہا ہے یہ بھی بزرگوں کی بدولت ہے۔ اس کو تو یہ بھی نہیں پتہ کم بخت کو کہ بسم اللہ کی با کے نیچے جو زیر ہے وہ کس وجہ سے آئی ہے۔ سمجھ آئی نا بات کی؟ تو اس وجہ سے بھائی ہمارے لیے جو نعمت ہے نا اللہ رسول کے فضل و کرم سے، وہ اللہ تعالیٰ کے جو مقرب بندے ہیں، جو اولیاء کرام ہیں، وہ ہمارے لیے جو ہے وہ نعمت ہے۔ تم بھاڑ میں جاؤ جس سے مرضی محبت کرو، ہمیں کچھ اس سے لینا دینا نہیں ہے۔ ہم تو صرف اس لیے جو ہے وہ بانگا دے رہے ہیں اسی تاکہ مؤذن کا کام ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہنا، کوئی مسجد میں آئے نہ آئے، کھائے قسمہ نہ سیر، اللہ رسول کی بارگاہ جو انہوں نے جواب دینا۔ علماء کا کام ہے حق بات کو سامنے رکھ دینا۔ یہ میں نے کوئی پیچیدہ بات نہیں کی ہے، کوئی میں نے مشکل بات نہیں کی ہے، کوئی علمی یا کوئی تحقیقی بالکل بات نہیں کی، ایک سمپل سی بات کی ہے، وگرنہ مرزا کے رد میں ہمارے بڑے بڑے زبردست علماء کرام جو ہے وہ بات کر رہے ہیں۔ لیکن سب تو وڈی گل یہ ہے کہ جدو وہ گل کر دے نا ساڈے جس طرح اشرف آصم جلالی صاحب جدو وہ گل کر دے نا تو مرزا انجینئر نوں اِداں چبھدی انہاں دی گل جداں سٹیل دا کل نہیں چبھدا، اس طرح پھر یہ چھالاں تے اٹھنیاں بیٹھنیاں دیکھنے والی ہوندیاں۔ ایک کلپ اور سن لیجیے ذرا مرزا انجینئر کا، یہ سنیے ذرا۔ انڈیا میں بھی جو ہندوؤں کے اندر بھی بابا حضرات موجود ہیں، ان باباؤں کو وہ بڑا ننگا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے تو مجھے ایک خاص عقیدت ہے ان کے ساتھ کہ مشن ایک ہے بابوں کو ننگا کرنا، جنہوں نے دین کے نام کے اوپر پبلک کا استحصال کیا ہے، ان سے چندے بٹورے ہیں، ان کی دنیا بھی خراب کی ہے، ان کی آخرت بھی خراب کی ہے۔ اچھا جی یہاں پر ایک جو ہے نا میں آپ کی تھوڑی سی توجہ چاہوں گا کہ آپ ذرا اس پر غور کیجئے۔ فرض کیجئے گا کہ کچھ میں نے غلط کیا تو قصور کیا میرا ہوگا یا پھر دادا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصور ہوگا؟ ایک بندہ مسجد میں آیا، مسجد میں آگے اس نے کر دی چوری، اب اس کا کیا مطلب؟ مسجدوں کو برا بلا کہیں گے یا چور کو برا بلا کہیں گے؟ کیا مسجدیں بنانا چھوڑ دیں؟ مسجدوں میں آنے جانے والوں کو روکنا شروع کر دیں؟ کیا کریں؟ ارے بھائی جو چور ہے اس کو پکڑو۔ مجھے بتائیے دادا صاحب رحمۃ اللہ نے کس سے چندے بٹورے ہیں؟ خواجہ غریب نواز نے کس سے جو ہے چندے بٹورے ہیں؟ کس کا استحصال کیا انہوں نے؟ حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا انہوں نے دین میں خرابیاں پیش جو ہے وہ کی ہیں معاذ اللہ؟ ہمیں بتائیے تو صحیح نا۔ حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے تو بہت بڑا جامعہ بنایا ہوا تھا، ہزاروں کی تعداد میں غلام مرید جو ہے وہ سامنے بیٹھا کرتے تھے اور دین پڑھا کرتے تھے، کئی زبانوں میں جو ہے وہ کئی علوم آپ سکھایا کرتے تھے حضرت سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔
انہوں نے تو کوئی ایسا ویسا کام نہیں کیا. کیا دلیل کیا ہے؟ اچھا پھر یہ بڑی مصیبت ہے، بابے شاہی کوئی نہیں، بابے شاہی کوئی نہیں. وہ یار توں اپنے آپ کو وڈی شاہ سمجھی جاننے تو جنہوں نے دین سڑ تک پہنچایا وہ شاہی کوئی نہیں. ذرا اپنے ابا جان دے کولوں بھی پوچھنا نا، تیرے ابا جی کوئی شاہ ہے کہ نہیں؟ کوئی شاہ ایسا تو دنیا تے آیا نا. دے ہو بھائی، کیوں تو لوگوں دے ایمان دے پیچھے پہ گیا؟ تینوں اللہ دا واسطہ بندے دا پت بن. یہ تم نے تعریف کرنی ہے تو پھر اللہ کے ولیوں کی تعریف کرو، ہے نا، صحابہ رسول کی تعریف کرو، اہل بیت رسول کی تعریف کرو، نبی پاک علیہ السلام کی تعریف کرو. بولنے پہ آتے ہو تو جناب کتے کی بھی اتنی لمبی زبان ہے اتنی تمہاری لمبی زبان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس فتنے سے محفوظ فرمائے. ہمارے جو اولیاء کرام ہیں، جو ہمارے بزرگان دین ہیں، انہوں نے الحمدللہ ہم تک دین پہنچایا، بڑے خوبصورت انداز میں دین پہنچایا. جس طرح تم یہاں پر فسادی ہو نا، اس طرح کچھ فسادی ہر دور میں رہے ہیں. انہوں نے کوئی جو ہے وہ کام گڑبڑ انہوں نے کیا ہے تو یہ ان کو بولو. اللہ کے ولیوں نے کچھ نہیں کیا. انہوں نے مدارس بنائے، انہوں نے جو ہے وہ دین کی خدمت کی ہے، لوگوں کو مسلمان کیا ہے، ان کے اندر کی صفائی کی ہے، اور ظاہر و باطن ان کا سنوارا ہے. میں خانہ دول سے نکالا، میں خانہ رسول میں داخل کر دیا. جو داڑھی منڈے تھے ان کو داڑیاں رکھا دی، جو بے علم تھے ان کو علم والا بنا دیا، جو تقویٰ طہارت کے قریب بھی کبھی نہیں گئے تو جو فاسق معلن تھے ان کو اللہ کے ولیوں نے جو ہے وہ عبادت و ریاضت کرنے والا بنا دیا، تہجد گزار و شب بیدار جو ہے وہ بنا دیا، عالم بنا دیا اور عاشق رسول بنا دیا. یہ تو ہمارے بزرگوں کا کردار ہے. دور حاضر میں آپ دیکھ لیجئے، الیاس قادری صاحب کی طرف دیکھ لیجئے، الحمدللہ علامہ اشرف آصف جلالی صاحب کی طرف دیکھ لیجئے کہ انہوں نے ماشاءاللہ ہزاروں کی تعداد میں عالم بھی بنا دی، عاشق بھی بنا دی ہے. ہمارے چینل کو جو ہے وہ لازمی سبسکرائب کیجیے گا، لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، اور اس فتنے سے جو ہے وہ بچتے رہیے گا. اس کو بالکل بھی نہ سنیے گا، وگرنہ آپ کا ایمان جو ہے وہ داؤ پر لگنے کا ہو سکتا ہے، خطرہ ہو جائے اور آپ کا ایمان جو ہے وہ آپ کے لیے بچانا مشکل ہو جائے. اللہ تعالی ہم سب کو مرنے سے پہلے سچی اور پکی توبہ کی توفیق نصیب فرمائے.